خداوند یسوع مسیح کی انجیل بامطابق مقدس یوحنا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 20ویں سے 23ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم رو گے اور نالہ کرو گے مگر دنیا خوش ہوگی، تم غمگین تو ہوگے مگر تمہارا غم ہی خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب اور درد ذہ میں مبتلا ہوتی ہے تو غمگین ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا وقت آ پہنچا، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو اس میں خوشی کے سبب سے کہ ایک آدمی پیدا ہو کر دنیا میں آیا، اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی۔ بس اب تم غمگین ہو مگر میں تمہیں پھر دیکھوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا، اور تم اس دن مجھ سے کچھ سوال نہ کرو گے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیو بہنوں، ہم خدا کا ہر حال میں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خدا جس بھی حال میں رکھے، جس بھی کنڈیشن میں رکھے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمیں ہر حال میں خدا کی تعریف اور تمجید کرنی ہے۔ میں آج بالخصوص اپنی زندگی کے لیے اور اپنے بچوں کی زندگی کے لیے، عمر کے لیے اور عمر کی ہونے والی اہلیہ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو سچویشن ابھی میں دیکھ رہا ہوں نا، وہ کلام کے سیم مطابق ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ کل کیا ہوا تھا۔ کل 7:30 بجے، اس سے پہلے ایک دن، یعنی کہ آندھی اور طوفان آیا۔ آپ لوگوں کی لائٹ گئی تھی، پھر آئی کتنی دیر کے بعد؟ آدھے گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹوں کے بعد، کتنی دیر کے بعد؟ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد، آدھا پونے گھنٹے۔ ہماری لائٹ ابھی تک نہیں ہے، اور میں کیونکہ یہ ایسا واقعہ پہلے بھی ہو چکا تھا، کیونکہ میرے خیال میں اس وقت ٹرانسفارمر کا ہمارا مسئلہ بنا، اور ٹرانسفارمر جو ہے وہ کافی مہنگا تھا، تو وہ ہمارے پاس کی تو بات نہیں تھی، وہ گورنمنٹ کا کام تھا۔ گورنمنٹ نے پھر کافی دن لگا دے، میرے خیال میں 7 دن کے قریب لگ چکے تھے۔ تب 7 دن ہم گھر میں گئے، کبھی کہیں سے پانی لے، کبھی کہیں سے لے، تو کل پھر آخر کار مجبور ہو کر میرے بیوی بچوں نے مجھے فورس کیا کہ ہمیں ہمارے نلہان میں جا کر چھوڑ کے آؤ۔ میں انہیں کل پھر مجبور ہو کر 9:30 بجے انہیں اپنے موٹر سائیکل پہ بٹھایا اور انہیں یعنی کہ سلار والا چھوڑ کے آیا، جو کہاں پر ہے؟ میرے خیال میں سانگا سے تھوڑی سی سانگلی کے قریب ہے۔ وہاں یہ تقریباً 50 کلومیٹر کا سفر ہے، اور آپ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ میں رات کو وہاں پر تقریباً 9:30 ساڑھے 10 بجے، 11 بجے وہاں پر پہنچے۔ جاتے میں سو گیا، صبح 4 بجے اٹھا۔ میں نے جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے گھر سے جو پہن کے گیا تھا، ایسی نہیں ہے یہ سفید لال کلر کی پینٹ، اور یہ جب میری یہ بیٹی دیکھ کر کہتی کہ اچھا لگ رہا ہے، وہ کلر کے مطابق اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن بالکل سیم ایسی تھا کہ ٹنا پکوڑے میں لائے ہوئے تھے، یقین کریں۔ تو بات پتہ کیا ہے، آج کے کلام کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ چیز سامنے آتی ہے۔ عمر کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، خدا کی شکرگزاری، آپ اس کے ہاتھ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ بھئی آج اس کی برات ہے، اس کی شادی، لیکن اس کے باوجود وہ خدا کے گھر میں آیا۔ میں نے آج تک کسی شخص کو نہیں دیکھا، کئی جاتی ہوں گے آتی ہوں گی، یہ نہیں کہ نہیں، دنیا میں بہت سارے ایسے عالم ہیں، دنیا میں ایسے بہت سارے ہیں جو خدا کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں عمر کو دیکھا ہے۔ اپنی زندگی میں نے عمر کو دیکھا ہے کہ اس کے باوجود اس کی آج شادی ہے، آج اس نے برات لے کر اپنی دلہن کو لینے جانا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خدا کے دیدار کے لیے ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے تو وہ ذمہ داریاں پورے کرتا ہے۔ کلام میں آج کی پہلی کلام میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جو باتیں میں نے اپنے بارے میں اور عمر کے بارے میں بتائی ہیں وہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ پہلی کلام میں لکھا ہوا ہے، اس وقت خداوند نے ایک رات رویا میں پالوس سے کہا کہ خوف نہ کر، بلکہ کہتا جا اور چپ نہ رہ، اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ بھائی میں رات کو 9:30 بجے یہاں سے نکلا اور 10:30 بجے اپنے سسرال میں پہنچا اپنے بیوی بچوں کو لے کر۔ وجہ آپ کو میں بتا چکا ہوں، الیکٹریسٹی کی وجہ ہے
جب الیکٹریسٹی نہ ہو، پانی نہیں ہوتا، بجلی نہ ہو، تو گھر میں سارے نظام جو ہیں رک جاتے ہیں۔ وہ رکنے کی وجہ سے میں اپنے بیوی بچوں کو وہاں پر چھوڑ کر آیا۔ لیکن آج جب میں نے آ کر پول آباد میں چرچ میں کلام کو کھولا تو پہلی تلاوت ہی میرے سامنے ہی ہے۔ میں جب صبح سویر وہاں سے نکلا نا 4 بجے کے قریب، 5 بجے ٹھیک 5 بجے میں چرچ میں تھا، تو میں خوف نہیں کیا میں نے، حالانکہ وہ اجاڑ بیابان راستہ تھا، میں اس کے باوجود نہیں ڈرا۔ مجھے یہی تھا کہ میرے ساتھ خدا ہے، اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے تیرا دل بھی وہیں پر لگا رہے گا۔ یقین کریں مجھے بڑی تسکین ملتی ہے جب میں خدا کے گھر میں آ کر ایسی عبادت کرواتا ہوں، مجھے بڑا اطمینان ملتا ہے۔ اور میں نے وہ آج چیز دیکھی ہے عمر میں، اس کی آج شادی اس کے باوجود وہ خدا کے گھر میں آیا ہے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے، اطمینان حاصل کرنے کے لیے۔ کلام میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے تیرا دل بھی وہیں پر لگا رہا۔ یہی ہے ثابت، وہ آتا ہے چرچ میں اپنے کام کو کرنے کے بعد چپ کر کے نہ کسی کے ساتھ بولتا ہے نہ کسی کے ساتھ بات کرتا ہے، یہی اچھا عمل ہے۔ لیکن جو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں کہ سیاست جماتے ہیں نا چرچ میں، وہ لوگ خدا کو پسند نہیں۔ سیاست جمانے والے وہ دنیا داری کو پسند ہو سکتے ہیں لیکن خدا کی نظر میں وہ اچھے نہیں۔ بھائی اگر کوئی ہر شخص ایسا بننے کی کوشش کرے جیسے میں نے اپنی سوچ کے بارے میں بتایا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جس سے بھی ملا ہوں، خواہ کوئی پروٹسٹنٹ ہو، وہ کوئی سلویشن آرمی کا ہو، وہ کیتھولک کو، میرا رویہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی مجھے خدا نے سب کے لیے جیسا بنایا۔ خدا جب بھی برساتا ہے تو سب پر برساتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ خدا جب دھوپ نکالتا ہے، سورج نکالتا ہے، وہ سب پر اپنی دھوپ کو پھینکتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ وہ اچھا ہے وہ برا ہے۔ بھئی ہمارا رویہ خدا کے لوگوں کا رویہ ایسا ہونا چاہیے، اور ایسا ہوگا تو خدا کے نام کو جلال ملے گا۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں، کہا گیا کہ مقدس پولس رسول کو رویا نظر آئی کہ پولس سے کہا گیا کہ خوف نہ کر بلکہ کہتا جا اور چپ نہ رہ، اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ خدا سے کہہ رہا ہے کہ چپ نہ رہ، کہتا جا میں تیرے ساتھ ہوں۔ بھائی میں چپ نہیں رہا، میں اپنے اس گھر سے نکلا، اپنے سسرال سے یہاں تک میں آیا کیا کہنے کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ میں یہ بات کہنے کے لیے خدا کے لوگوں کے سامنے آیا ہوں کہ بھائی خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور مجھے یہ پتا ہے کہ خدا تمام راستے میں میرے ساتھ رہا اور ابھی بھی وہ میرے کیا ہے ساتھ ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمارے بھائی عمر کی زندگی کے ساتھ جس نے آج ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، اور وہ زندگی یہ ہے اس دواجی زندگی کا اختیار آج اس نے کرنا ہے، کہ ہماری دعا ہے کہ خدا آج سے لے کر آنے والے ہر لمحے تک خدا اس کی اور اس کی ہونے والی بیوی کی مدد، رہنمائی اور سہایتا کرے۔ آج کی انجیل پاک میں خدا یسوع نے فرمایا ہے تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا، اور تم اس دن مجھ سے کچھ سوال نہ کرو گے۔ دیکھیں سب سے بڑا اطمینان پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑا اطمینان یہ ہے کہ جب آپ خدا کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں نا، دلی اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ جن کا رابطہ خدا کے ساتھ نہیں نہ ہوتا ان کے اندر اطمینان ہی نہیں ہوتا، وہ دکھ میں ہو، بیماری میں ہو، پریشانی میں ہو، کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ خدا کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں نا، پھر انہیں ذہنی اور دلی طور پر کیا ملتا ہے؟ اطمینان ملتا ہے۔ یسوع مسیح نے یہ بات فرمائی ہے، میں دیکھیے اتنی دور سے یہاں پر کیوں آیا؟ وہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے، اور اس اطمینان کو کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ ایسا اکثر اوقات ہوتا ہے لوگوں کے گھر پاس ہوتے ہیں لیکن وہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے خدا کے گھر میں سالوں سال آتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ عید آ جاتی عید میں بھی نہیں آ پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے۔ مسیح خدا نے میرے عزیز بھائیوں، کوئی اس اطمینان کو نہیں چھین سکتا۔ یسوع مسیح نے آخر کار اپنے شاگردوں کو یہ فرما دیا کہ تم رو گے، نالا کرو گے، اور دنیا خوش ہوگی، اور تمہارا غم ہی کیا ہوگا؟ تمہاری خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اکثر کا ایسا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ تکلیف کے بعد کیا ملتی ہے؟ خوشی ملتی ہے، غم کے بعد خوشی آ جاتی ہے، دکھ کے بعد سکھ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات خدا یسوع نے فرمائی ہے۔ آئیں ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، اگر ہماری زندگیوں میں غم ہے، تکلیف ہے، تنگی ہے، ہم خوشی کے ساتھ اسے برداشت کریں، کیونکہ کلام یسوع نے فرمایا کہ تو اپنی خودی کا انکار کر، اپنی سلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے۔ جب آپ اس کے پیچھے ہو لیں گے نا، آخر کار آپ کو وہ تاج، آپ کو وہ میراث مل جائے گی جس کے بارے میں یسوع نے فرمایا
کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو میراث تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، جو بادشاہی تمہارے لیے تیار کی گئی، اسے کس میں لو؟ میراث میں لو۔ آئیں ہم اس میراث کو حاصل کرنے کے لیے خدا میں ہمیشہ مصروف رہیں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔